بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اضحیہ یعنی قربانی کا بیان۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کے متعلق پہلے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، پھر فقہی مسائل بیان ہوں گے۔ حدیث نمبر 1، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان کتابوں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سنگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ حدیث نمبر 2، طبرانی میں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب روک ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 3، طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ حدیث نمبر 4، ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حدیث نمبر 5، ابن ماجہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے مقام، ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی، ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، ان کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ حدیث نمبر 6، صحیح بخاری میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت طریقہ کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ فرمایا، تم اسے ذبح کر لو، اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 7،
مسند امام احمد وغیرہ نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا، یعنی قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 8، امام مسلم نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہو، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ الہی تو اس کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ حدیث نمبر 9، امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ اور امام دارمی نے روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چتکبرے خصی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلہ کو کیا تو یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا ان محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حدیث نمبر 10، امام بخاری مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے چتکبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ حدیث نمبر 11، ترمذی میں حنش سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈے کی قربانی کی۔ آپ قربانی کرتے؟ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 12، ابو داؤد و نسائی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم الضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈواؤ،
اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 13، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی اور ابن ماجہ میں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ طبرانی میں حدیث نمبر 14، طبرانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے۔ حدیث نمبر 15، ابو داؤد و نسائی میں، ابن ماجہ مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ کا جزع یعنی 6 ماہ کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ حدیث نمبر 16، امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ حدیث نمبر 17، طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 18، امام احمد وغیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں: کانا جس کا کانا پن ظاہر ہے، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہے، اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ اسی کی مثل امام مالک اور احمد و ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، ان کتابوں میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے۔ حدیث نمبر 19، امام احمد، مسند امام احمد میں اور ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 20، ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں، دارمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ حدیث نمبر 21، امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں نحر و ذبح فرماتے تھے۔ اگلی ویڈیو میں فقہی مسائل، قربانی کے متعلق مسائل فقہیہ یہ بیان کیے جائیں گے۔